بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشنگٹن سے خبر آئی ہے کہ صدر ٹرمپ نیتنیاہو کی جانب سے قریبی دوست اور اہم اتحادی قطر کے دارالحکومت دوحہ پر ان سے پوچھے اور بتائے بغیر حملہ کرنے پر سخت نالاں ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر نیتنیاہو امریکہ کے دوستوں کو دنیا بھر میں کسی بھی جگہ حملہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ امریکی اور میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیتنیاہو کے اس طرز عمل پر سیکھپا ہیں، اور وائٹ ہاؤس کی ناراضگی نیتنیاہو کے لیے اندرون و بیرون ملک بری خبریں لانے کا موجب بن سکتی ہے۔ ایک جریدے نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ اور ان کے وزراء و مشیر اسرائیلی کارروائی کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حماس نہیں بلکہ صہیونی حکومت امریکہ کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی اور قیام امن کی کاوشوں کو ناکام بنانے کے درپے ہے۔ ایسی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ درون خانہ یہ سب کچھ امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت سے ہوا ہے، اور یہ کچھ بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سامنے ہے کہ نیتنیاہو امریکی اشیرباد اور تحفظ کے نتیجے میں 2 سال سے غزہ میں نسل کشی کی سزا سے بچ رہے ہیں، اور اس مرتبہ بھی دوحہ حملے پر امریکہ کا سرکاری بیان دوغلے پن کا شاندار مظاہرہ ہے۔ دوحہ پر حملے سے پہلے یہ تاثر تھا کہ نیتنیاہو صرف ایک شخص کی قدر کرتے ہیں، اس کی پرواہ کرتے ہیں، اور وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور ٹرمپ ہی وہ واحد شخص ہے جو اسرائیل کو جنگ روکنے یا جنگ بندی پر مضبوط کر سکتا ہے۔ مگر دوحہ حملے کے فوراً بعد ٹرمپ کی ظاہر ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نیتنیاہو نے نہ صرف دوحہ بلکہ پورے خطے میں مزید حملوں کی دھمکی لگا دی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک بڑے امریکی اتحادی پر فضائی حملے کی مذموم کارروائی کے باوجود اسرائیل کے بارے میں امریکی حکومت اور صدر ٹرمپ کے بنیادی نقطہ نظر میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ البتہ ان حملوں نے ٹرمپ نیتنیاہو تعلقات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اور ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ نیتنیاہو کی یک طرفہ کارروائیوں سے صدر ٹرمپ کی جھنجھلاہٹ بڑھ رہی ہے، اور نیتنیاہو کو جلد یا دیر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو دوبارہ نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے سنگین اثرات غزہ میں یرغمالیوں کے معاملے پر پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کو ان کے تازہ بیان پر سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ میں حماس کے دفتر کی میزبانی سے متعلق قابل مذمت اسرائیلی بیانات غیر ذمہ دارانہ اور صداقت سے عاری خیالات کے سوا کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر نہ صرف اپنی ثالثی کی ذمہ داری پر نظر ثانی کر رہا ہے بلکہ ملک میں حماس کے مستقبل کے حوالے سے بھی نئی پالیسی مرتب کر رہا ہے۔ ادھر ایک اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے نیتنیاہو کو اس حملے میں حماس کے بڑے رہنماؤں کو قتل کرنے میں ناکامی پر بھاری سیاسی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ دوسری جانب بعض اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ دوحہ پر حملے سے کوئی تدبیراتی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور اس کارروائی سے تقریباً یقینی ہو گیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی فی الحال ممکن نہیں۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔